تو مدارس اسلامیہ کی تعلیم کی بنیاد جو ہے وہ در حقیقت صحابہ کرام کے دور میں پڑ چکی تھی اور صحابہ کرام نے اس کو آگے بڑھایا. مدارس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اور عام مسلمان کو کیا پیغام دیں گے مدارس کے تعلق سے؟ ورنہ یہ مدارس اگر کمزور پڑ گئے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 5-10 سال کے بعد مساجد میں امامت و خطابت کرنے والے اور مدارس میں تدریس کا فریضہ انجام دینے والے افراد نہیں ملیں گے. مدارس کے فارغین میں کبھی یہ عنصر نہیں ہوتا کہ ہم کو ملک کے خلاف بغاوت کرنی ہے، ماں باپ کے خلاف سرکشی کرنی ہے. کہ مدارس کے جو انتظامی امور کے مسائل ہیں جی، ایسے ہی قانونی امور کے مسائل ہیں، ان کو مضبوط کیا جانا چاہیے. مدارس کے نظام میں ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے. دستور العمل ملکی آئین کے روشنی میں تیار کیا جانا چاہیے. ایسے ہی مقامی طور پر جو علاقائی یا صوبائی یا شہری نظام ہے حکومت کا، اس نظام کے تحت ساری کی ساری چیزیں انجام دی جانی چاہیے. وہ رجحان یہ ہے کہ ہر فارغ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں ایک مدرسہ کھول کر کے بیٹھنا چاہتا ہے، چاہے اس علاقے میں مدرسے کی ضرورت ہو یا نہ ہو. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جن مدارس کو ان سارے کے سارے لوگوں کو مل کر کے مضبوط کرنا چاہیے تھا، ان کی صلاحیتیں تقسیم ہو گئیں، اور چھوٹے چھوٹے مدارس کھلنے کے نتیجے میں صلاحیتیں پیدا کرنے والے اساتذہ بھی کم ہو گئے، اور طلبہ بھی ایسے باقی نہیں رہے جو فارغ ہونے کے بعد کوئی بنیادی کام کر سکے. کہ بعض لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے کچھ دعوی سینٹرز کھول رکھے ہیں، اور ان سینٹرز کے لیے وہ زکوٰۃ دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، اور وہی سینٹرز مدارس اسلامیہ کے بارے میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ مدارس میں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹرز میں نہ طلبہ ہوتے ہیں جن کے کھانے پینے کا نظم کیا جا سکے، کرنا پڑے، نہ وہاں ہاسٹل اور طلبہ کے اقامت اور ان کے رہن سہن کی گنجائش ہوتی ہے کہ ان کے لیے انتظامات کرنے پڑیں. تو وہاں پر زکوٰۃ کی رقم کو صرف کرنا کون سی بنیادوں پر جائز ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہاں جائز ہو سکتا ہے تو بدرجہ اولا مدارس اسلامیہ اس کے مستحق کی آزادی میں علماء اہل حدیث کا یا مدارس اسلامیہ کے فارغین کا یا خود مدارس اسلامیہ کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، جس کردار کے بارے میں مورخین نے کھل کر کے لکھا ہے. W ہنٹر نے انڈین مسلمز میں لکھا، تارا چند نے لکھا کہ 5 لاکھ علماء اہل حدیث قتل کیے گئے پوری جنگ آزادی میں. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر صغیر میں عموماً مدارس اسلامیہ کا ایک اہم کردار رہا. مدارس اسلامیہ صرف کوئی دینی تعلیم کا ادارہ نہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کی شناخت کی حفاظت کے لیے ایک اہم ادارے کیا ہے سمجھے گئے ہیں. لیکن بدلتے ہوئے حالات کے بنا پر ان اداروں کو بہت سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج کی اس نشست میں فضیلت الشیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ کو کیا ہے دعوت دی ہے. شیخ محمد رحمانی کا تعلق دلی سے اور مرکز ابوالکلام آزاد جو کہ ایک دینی ادارہ ہے اس کے کیا ہے صدر ہیں. تو آئیے شیخ کے زبانی اس موضوع کی کیا ہے تفصیلات کیا ہے طلب کرتے ہیں. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی ادارے، مدارس، جامعات اسلامیہ بر صغیر میں اور بالخصوص آج کے اس زمانے میں ہندوستان میں، وطن عزیز میں، یہ صرف اور صرف ایک ماضی کی یادگار رہ گئی ہیں، یا کہ آگے جو کل آنے والا زمانہ ہے اس کے لیے کیا ہے ہم مسلمانوں کے لیے ضمانت بھی ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے، موجودہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے موجودہ حالات میں مدارس اسلامیہ کا جو اسٹیٹس یا جو وجود ہے جی، اس پر کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں.
یہ سوالیہ نشان کن بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ بہرحال سر سے سر جوڑ کر سوچنے کی چیز ہے۔ جی یقینی بات ہے کہ اس میں خود مسلمانوں کی کچھ کوتاہیاں اور کچھ ملکی پالیسیاں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر اس انداز کے نتائج نکل کر کے سامنے آتے ہیں۔ اب مدارس اسلامیہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہے ہیں، اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کا سوال ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں، اگر ہم ہندوستان کے ماحول پر، اور میں جو بھی گفتگو کروں گا وہ ہندوستان کے ماحول ہی میں کروں گا، ظاہر سی بات ہے۔ ہندوستان کے ماحول پر اگر ہم طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو دو انداز کے مدارس ہم کو نظر آتے ہیں۔ ایک وہ مدارس ہیں جو پرانی روش یا پرانے طریقے یا پرانے دستور کو چھوڑ کر کے باہر نہیں نکل سکے ہیں، یا وہ نکلنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، امکانات نہیں ہیں۔ خاص کر کے جو پچھڑے ہوئے علاقے ہیں، گاؤں دیہات کے علاقے ہیں، وہاں کے مدارس اس سلسلے میں بہرحال ان کا تعاون ہونا چاہیے اور ان کو نکل کر کے باہر آنا چاہیے۔ دوسرے نمبر کے وہ مدارس ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلے ہیں، ان میں بھی اگر دو قسمیں کی جائیں کہ کچھ بدلے ہیں اور کچھ بدلنا چاہتے ہیں لیکن بدل نہیں سکے ہیں، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ مدارس اسلامیہ میں جو بڑے نام ہیں اس وقت ہندوستان کے اندر، ان لوگوں نے اپنے نصاب تعلیم کو اپڈیٹ کیا ہے، اپنے نظام کو اپڈیٹ کیا ہے، اور حکومتی اداروں سے یا مرکزی یونیورسٹیوں سے الحاق کے نتیجے میں ان کا تعلیمی معیار چھوٹے مدارس کے بالمقابل بہتر ہوا ہے، اور وہ حقیقت میں موجودہ دور کے تقاضوں کے حساب سے چاہے مکمل طریقے سے چاہے تھوڑے بہت انداز میں بدلے ہیں اور اس کو لے کر کے تبدیلی کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی کے نتیجے میں ان مدارس اسلامیہ کے فارغین اس وقت اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دنیا کے تمام خطوں میں اچھی ذمہ داریوں پر، اچھی پوسٹوں پر فائز ہیں اور بہتر انداز سے کام انجام دے رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کچھ مدارس ایسے ہیں جو وسائل کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو پا رہے، ان کے پاس امکانات نہیں ہیں، ذرائع آمدنی نہیں ہیں، اساتذہ جو مادے پڑھاتے ہیں ان مادوں کا حق ادا کرنے کے لیے تنخواہوں کی کمی کے نتیجے میں ویسے مدرس نہیں مل پاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا سسٹم بہرحال محدود ہے یا کمزور ہے۔ اور دوسرے وہ مدارس ہیں جو ان چیزوں کو فیس کر کے اور ان کا سامنا کر کے چل رہے ہیں، مشکلات کے باوجود ان چیزوں کو ختم کرنے اور ان کمیوں کو دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے اس پر مدارس کا ایک بڑا طبقہ ہے جو ادھر غور و تدبر کر رہا ہے اور آگے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین مدارس کے ذمہ داران کو میں یہاں پر دو چیزوں کی جانب ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ مدارس کے ذمہ داران کو دو بنیادی چیزوں کو یا دو بنیادی چیلنجز کو لے کر کے چلنا ہے۔ ایک چیلنج یہ ہے کہ ملکی احوال کے تناظر میں وہ کس حد تک اپنے آپ کو اپنی چہار دیواری سے باہر نکال کر کے موجودہ دور کے فتنوں کا سامنا کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ان فتنوں کا سامنا کرتے ہوئے، ترقی کی راہ پر آتے ہوئے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہوئے وہ کس حد تک دین کے اور منہج کے دامن کو تھام کر کے چلتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ باہر نکلنے کے جوش و جذبے میں وہ منہج کو کنارے کر دیتے ہیں، قرآن و سنت کے حقیقی تقاضوں کو کنارے کر دیتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے موجودہ دور میں مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران کے لیے کہ وہ ایک جانب اپنے فارغین کے لیے اور اپنے اداروں کے لیے ایسا اسٹیٹس تیار کریں کہ ان کے فارغین مکمل طریقے سے دنیا کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے آگے بڑھ سکیں، لیکن ساتھ ہی ان کے اندر اتنا شعور اور ان کی اتنی گہری اسلامی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ کہیں بھی اپنے مذہب، اپنے منہج اور اپنے دین اور دینی احکامات سے سمجھوتا نہ کریں بلکہ اس کو لے کر کے چلیں۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ان دونوں بنیادی چیزوں کو ذمہ داران کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان دونوں چیلنجز پر کھرا اترنا چاہیے۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ ان دونوں چیلنجز میں سب سے زیادہ ہم اگر مدارس کے ذمہ داران کو ناکام پاتے ہیں تو دینی امور پر یا منہجی امور پر استحکام کے مسئلے میں کہیں نہ کہیں وہ دنیا میں مشغول ہونے کے نتیجے میں کمزور پڑ جاتے ہیں، اور یہ چیز تشویشناک ہے۔ اللہ رب العالمین
ہم کو اور ہمارے ذمہ داران کو، ہمارے بڑوں کو، مدارس اسلامیہ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اس چیز میں استحکام اختیار کرنے اور سوچ سمجھ کر کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ادھر ایک بات کی اور وضاحت جو ہے درکار ہے، وہ یہ کہ مدارس اسلامیہ کی جو بنیاد ہندوستان میں پائی جاتی ہے، یعنی کب سے ہے یہ، یعنی اس کی کیا تاریخ ہے؟ دیکھیے، مدارس اسلامیہ کی تاریخ پر اگر ہم مختصر گفتگو کریں گے تو یہ انصاف نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مجلس میں مختصر گفتگو ہی کی جا سکتی ہے. مدارس اسلامیہ کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو یہ تاریخ بہت پرانی ہے. صحابہ اکرام کے دور ہی سے، جب صحابہ اکرام کا مالابار اور ایسے ہی چنئی اور گجرات، بمبئی اور ان سواحل پر تجارت کے لیے سفر ہوا کرتا تھا، تو وہ لوگ یہاں دینی علوم کے لیے مراکز قائم کیا کرتے تھے. اور اگر ہم ماضی میں احادیث کے جو مراکز قائم کیے ہمارے اسلاف نے ان پر غور کریں تو اس کا بھی ایک لمبا سلسلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کی تاریخ سب سے گہرائی کے ساتھ وابستہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ پہلی یونیورسٹی جو صفا کے چبوترے پر قائم کی گئی. وہاں سے صحابہ اکرام کو تربیت دینا شروع کی گئی، اور اس کے بعد جو معروف واقعات ہیں کہ 92 ہجری میں 92 میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ اور ملتان کے علاقوں تک آئے، اور ان کے ساتھ دوسرے تابعین اور دوسری اسلامی شخصیات موجود تھیں. ان لوگوں کے آنے کے مقاصد میں ایک بنیادی مقصد یہاں کے لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنا، ظلم و جور سے نجات دلانا. لیکن صحابہ کرام اور اس دور کے یا اس کے بعد کے دور میں تابعین اعظام کا جو طریقہ تھا کہ وہ تجارت کے لیے بھی اگر آتے تھے تو اس میں بھی ان کا بنیادی مقصد دین اسلام کی دعوت و تبلیغ ہوا کرتا تھا. یہی اسباب ہیں کہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں بے شمار واقعات ایسے مل جائیں گے، جیسا کہ 92 ہجری میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی آمد ہے. 93 ہجری میں مالک بن دینار آئے ہیں، جنہوں نے کیرل میں وہ قائم کیا ہے، کیا نام ہے، کیرل میں ایک مسجد قائم کی ہے جو آج تک موجود ہے، مالک بن دینار ہی کے نام سے موجود ہے. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے ہمیں مدارس اسلامیہ کی اس اساس کا اندازہ ہوتا ہے جس بنیاد پر مدارس بعد کے دور میں آ کر کے قائم کیے گئے ہیں. کیونکہ یہ لوگ جس دعوت و تبلیغ کے لیے وہاں سے آتے تھے، اس دعوت و تبلیغ کا اصل اس کی بنیاد جو ہے وہ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ ہوا کرتی تھی. اور مدارس اسلامیہ کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے. تو 92 ہجری میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، 93 ہجری میں مالک بن دینار اور ان کے نام سے جو مسجد آج بھی قائم ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مالابار کے سواحل پر ایسے ہی حیدرآباد میں حوارمہ، ان کے خاندان آج تک موجود ہیں جو عرب کے قبائل ہیں. ایسے ہی بمبئی کے بعض علاقوں میں آل بسام ہیں، آل بقائی ہیں، اور ایسے ہی آل السامل ہیں. یہ عرب خاندان آئے ہیں جن لوگوں نے تجارت کے لیے یہاں کا سفر کیا، یہاں دعوت و تبلیغ کی. ان لوگوں کے ذریعے سے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ آگے بڑھی، اور ان لوگوں کے ہاتھ پر بے شمار لوگ مسلمان ہوئے. تو مدارس کے قیام کے پیچھے یہ دعوت بھی ایک بنیادی کردار ہے، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ان لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا. بمبئی کے علاقے میں زکوٰۃ ناکہ کے نام سے ایک ناکہ مشہور تھا جو ٹیکس کی وصولی کے لیے صحابہ کرام نے قائم کیا تھا. اور ایسے ہی حیدرآباد کے علاقوں میں یا کیرل وغیرہ کے علاقے میں آپ جائیں گے مالابار کے سواحل پر، تو بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو عربی زبان میں آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے کیلے کو موز آج بھی کہا جاتا ہے، چٹائی کو حسیر آج بھی کہا جاتا ہے. یہ اس دور کے آثار ہیں. تو مدارس اسلامیہ کی تعلیم کی بنیاد جو ہے وہ در حقیقت صحابہ کرام کے دور میں پڑ چکی تھی، اور صحابہ کرام نے اس کو آگے بڑھایا تھا. لیکن اگر ہندوستان کی تاریخ میں باقاعدہ مدارس کے قیام پر گفتگو کی جائے تو وہ مدارس جنہوں نے ایک بنیادی کردار ادا کیا اور جن کے ذریعے سے ہندوستان کو علماء ربانی ملے، جن لوگوں کی ایک تاریخ ہے، وہاں کے فارغین نے یہاں پر ایک انقلاب کھڑا کیا اسلامی دعوت کا، مدارس اسلامیہ کا ایک سلسلہ قائم کیا
جس سے فارغ ہونے والے طلبہ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ساری دنیا میں جا کر کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک کڑی وہ بھی ہے جو نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ قنوجی نے اپنے شاگردوں کے ذریعے یا ان کی بیگم نے اپنے شاگردوں کے ذریعے مکہ مکرمہ میں جو مطوفین تھے وہ ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ جب انگریزوں نے ان کو ستانا شروع کیا تو ان کی اہلیہ نے ان کی بیگم نے ان کو مکہ مکرمہ روانہ کر کے وہاں ہندوستانی مطوفین کا ذمہ دار بنا دیا۔ انہی لوگوں نے دارالحدیث مکیہ کا قیام کیا جو آج بھی قائم ہے، اور اسی طریقے سے دہلی کے علماء نے دارالحدیث مدنیہ قائم کیا جس کے مدیر اعلیٰ اس وقت احمد سیف الرحمان دہلوی ہیں، جو اپنے دادا کے نام پر موسوم ہیں۔ ان کے دادا کا نام احمد دہلوی تھا، جنہوں نے وہاں سے شیخ الحدیث اور دوسرے علماء کے ذریعے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت بڑھائی اور دارالحدیث کو ایک زمانے تک سعودی عرب کی وزارت تعلیم کے نظام سے الگ رکھا گیا تاکہ وہاں پر دور حدیث اور ہندوستانی علماء آ کر کے باقاعدہ حدیث کے دورے کا اہتمام کریں، اجازہ حدیث دیا جائے، کیونکہ ان لوگوں نے ضرورت محسوس کی کہ عرب دنیا سے علماء ہندوستان جا کر کے میاں نذیر حسین محدث دہلوی اور ان کے شاگردوں کے پاس زانوئے تلمس طے کر کے وہاں پر بیٹھتے ہیں، علم حدیث حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں تو دارالحدیث قائم کیا گیا۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اور اس کے بعد احمد اللہ پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے عبداللہ قرعاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ معروف عالم دین سعودی عرب کے گزرے ہیں۔ انہوں نے یہاں سے ان سے علم حدیث حاصل کرنے کے بعد جب سعودی عرب کا سفر کیا تو انہوں نے بے شمار مدارس، بعض مؤرخین کے مطابق تقریباً 2200 مدارس قائم کیے، جن کے آثار آج بھی سعودی عرب کے اندر موجود ہیں۔ تو مدارس اسلامیہ کی تاریخ بر صغیر میں مختلف مراحل میں اگر دیکھی جائے تو بہت پرانی تاریخ ہے، لیکن باقاعدہ مدرسے کی شکل میں، باقاعدہ دارالحدیث کی شکل میں اگر میں ایک مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں تو پہلی بات دارالحدیث رحمانیہ، دہلی کا دارالحدیث رحمانیہ، جس کے فارغین اب باقی نہیں ہیں، ایک آدھ لوگ غالباً باحیات ہیں، اور ان لوگوں نے پورے ہندوستان اور پورے بر صغیر بلکہ پوری دنیا میں ایک دعوتی انقلاب کھڑا کیا۔ دارالحدیث رحمانیہ میں جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے تو اس سے بہت پہلے دارالحدیث رحمانیہ میں باقاعدہ یہ چیز قائم ہو چکی تھی کہ شیخ الحدیث کے دروس اور محاضرات باقاعدہ شروع ہو چکے تھے، یعنی ایک طرح سے اس کو یونیورسٹی یا مدرسے کی شکل دی جا چکی تھی اور اس سے لوگ استفادہ کرنے لگے تھے۔ ساری دنیا سے لوگ آ کر کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ تو اگر دیکھا جائے تو 1866 میں جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو اس سے تقریباً 25-26 سال پہلے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دروس کا باقاعدہ قیام کر دیا تھا 1842 ہی میں، اور ان کے دروس سے لوگ فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد دارالحدیث رحمانیہ قائم کیا گیا، اور دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو دارالہدیٰ یوسف پور، جو کہ سدھارتھ نگر کے علاقے میں آتا ہے اور نیپال کے حدود پر قائم ہے، یہ 1854 میں قائم کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو احمدیہ سلفیہ آرا بہار میں یہ ادارہ قائم کیا گیا، جو مولانا محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ نے 1880 میں قائم کیا۔ اس کے بعد ایک ادارہ جو ہماری کمزوریوں یا ہمارے بڑوں کی کوتاہیوں کے نتیجے میں، یا یہ کہیں کہ دوسروں کے تسلط کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، وہ ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ، جس کو شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے علماء حدیث کے ساتھ مل کر کے قائم کیا۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں بڑا کردار رہا اس کے استحکام میں۔ ندوہ میں جب اختلافات ہوئے تو ان اختلافات کو ختم کرنے میں علماء حدیث نے ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ تو ندوۃ العلماء 1893 میں قائم ہوا، یہ بھی جماعت اہل حدیث کا ایک بنیادی ادارہ رہا ہے، اگرچہ بعد میں یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور بدقسمتی سے صوفیہ کے ہاتھ میں آ گیا۔
اور ایسے ہی احمدیہ سلفیہ دربھنگا بہار کا یہ ایک معروف تعلیمی ادارہ ہے جو عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1918 میں اس کو قائم کیا. یہ ایک مختصر خلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں جس کا تعلق شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی اور ان کے شاگردوں اور ان کے پورے سلسلے سے ہے. اور ہندوستان میں آج بھی جو بڑے مدارس قائم ہیں ان مدارس کا کوئی نہ کوئی فرد چاہے بانی یا بانی کا استاذ یا استاذ کا استاذ کہیں نہ کہیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک رہا ہے اور ان کے ذریعے سے یہ پورا کا پورا سلسلہ چلتا رہا ہے. تو یہ مدارس اسلامیہ کے بارے میں ایک مختصر سا خاکہ ہے جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے اگر اس سے پہلے کی تاریخ ذکر کروں تو آپ دیکھیں شام میں، مکہ میں، مدینہ منورہ میں، یمن میں، بصرہ میں، اور ایسے ہی کوفہ میں اور خراسان میں، واسط میں، رئی میں، مصر میں اور مختلف علاقوں میں جو ہمارے بزرگوں نے جو مراکز قائم کیے علم حدیث کے، وہ مراکز بھی در حقیقت انہی مدارس کا ایک سلسلہ تھا. پہلا مرحلہ اگر آپ دیکھیں تو صحابہ اکرام نے حدیث کی تدوین کا کام شروع کیا. جو حدیث کی تدوین کے جو رسالے تھے وہ بعد میں کتب حدیث اور دواوین سنت میں شامل کر دیے گئے. مثال کے طور پر زکوٰۃ سے متعلق رسالہ یا علماء یا صحابہ اکرام نے جو رسائل تیار کیے تھے. دوسرے مرحلے میں آپ دیکھیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ حدیثیں جمع ہو گئی تھیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان کو جمع کریں باقاعدہ دستاویز کی شکل میں، کتابی شکل میں. تو یہ ایک سلسلہ ہوا. اس کے بعد تیسرے مرحلے میں جو مراکز میں نے ذکر کیے، حضرت عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے 103 ہجری میں، عبد الملک رحمۃ اللہ جریج رحمۃ اللہ علیہ نے 150 ہجری میں، ابن اسحاق نے 151 میں، معمر بن راشد نے 156 ہجری میں یمن کے اندر، سعید بن ابو عروبہ نے 156 میں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے 157 میں شام میں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے 161 میں کوفہ میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 179 میں ہجری میں مدینہ منورہ میں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے 181 ہجری میں خراسان میں، اور ایسے ہی ہیثم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے واسط میں، اور جریر بن عبد الحمید، پھر عبداللہ بن وہب، اور ایسے ہی دوسرے ہمارے بزرگوں نے مختلف جگہوں پر جو علم حدیث کے مراکز قائم کیے تھے. یہ بھی مدارس اسلامیہ کی اس تاریخ میں شامل کیے جانے چاہیے. تو مدارس کی تاریخ تو اصل میں بہت پرانی ہے. میں نے ہندوستان کے تناظر میں اور ہندوستان کے قیام سے پہلے جب ملک کی تقسیم نہیں ہوئی تھی اس کے پہلے عربوں کے تناظر میں ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. بڑی وضاحت کے ساتھ یعنی خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ جو پائے جاتے ہیں یہ کوئی نئی چیز دین اسلام میں ایجاد تو نہیں کی گئی، بلکہ جہاں جہاں مسلمان پہنچتے گئے ویسے ہی جو ہے تعلیمی حلقات، چاہے وہ مساجد میں ہوں کسی مدرسے کی شکل میں یا کسی مستقل یعنی بلڈنگ میں ہو مثلا، تو یہ سلسلہ چلے آیا ہے اسی وقت سے. بالکل. اصل میں مدارس اسلامیہ کا جو نیا ڈھانچہ ہمارے سامنے ہے وہ نیا ڈھانچہ در حقیقت ہماری قانونی ضرورت ہے. ماضی میں ہمارے علماء مساجد میں یا اپنے گھروں میں یا کسی جگہ پر بیٹھ کر کے دروس و محاضرات کا جو اہتمام کرتے تھے، ان کے جو شاگرد ہوا کرتے تھے ساری دنیا سے آ کر کے وہاں بیٹھتے تھے اور ان سے علم حدیث اور علم شریعت حاصل کیا کرتے تھے، علوم شریعت حاصل کیا کرتے تھے. یہ سلسلہ ہوا کرتا تھا. بعد میں جب ممالک کی تقسیم اور حدود کی تعیین اور ایک ملک سے دوسرے ملک کے قوانین کا اختلاف اور یہ سارا کا سارا سلسلہ دنیا میں وجود میں آیا، تو اس کے ساتھ ساتھ جب ممالک کے قوانین بنے تو ہماری قانونی ضرورت تھی. قانونی ضرورت کے تحت یہ مدارس اسلامیہ رجسٹریشن ہوا، ان کا باقاعدہ ایک خاکہ بنا، اور ان میں جو نظامی درس ہے وہ پیش کرنے کا 6 سال 8 سال 10 سال کے کورسز، اور اس میں طلبہ کو شہادہ دینا، عالم کا کورس الگ اور فضیلت کا، مولوی کا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ قانونی ضرورتیں ہیں جو ہر جگہ پر قائم ہیں اور ہر جگہ پر چل رہی ہیں. یعنی یہ تو ہر ملک کا معاملہ ہے، اس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہر ملک کا معاملہ ہے اور ہر جگہ چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں
کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمیں ملکی آئین کے لحاظ سے جی ان چیزوں کو مرتب کر کے اور اس کی تابعداری اختیار کر کے چلنا چاہیے. حالات کے حساب سے کیا ہے یعنی مدارس کو ڈھالا جائے, اگر جو ہے یعنی نصوص سے یا دین سے کہیں اس کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا تو اس میں تو کوئی حرج ہے ہی نہیں. جیسے بالکل نہیں, بالکل نہیں. ایک بات اور وضاحت کریے گا کہ مدارس اسلامیہ کا کیا اہم کردار رہا, چاہے ماضی اور بالخصوص یعنی آج کے ہمارے اس زمانے میں ملک ہندوستان میں کیا اہم کردار ہے ان کا؟ دیکھیے, بنیادی طور سے اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو مدارس اسلامیہ کے فارغین کا یا مدارس اسلامیہ میں زیر تعلیم طلباء کا جی یا وہاں تعلیم دینے والے علماء کا جی ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. جی اور اگر اس کردار کو سامنے رکھیں تو ہم حیدرآباد کے نوابوں اور ایسے ہی علماء صادق پور اور ٹونگ کے نوابوں جو راجستھان میں تھے, جی ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جو علم جہاد بلند کیا ملک کے اندر امن و سلامتی کے قیام کے لیے, یہ حقیقت میں ایک بہت بنیادی کردار تھا. اور اس کردار کو ادا کرنے والے عموماً مدارس کے فارغین تھے. اور مدارس اسلامیہ اس دور میں ان فارغین کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے مرکز ہوا کرتے تھے. یہ بہت اہم بات ہے. یہ بہت اہم بات ہے. مدارس اور مساجد کے اندر ان علماء کو باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی اور ان علماء کے ذریعے انگریزوں کے خلاف پوری جد و جہد اور جہاد کیا جاتا تھا. یعنی ایک جو جنگ آزادی کی جی پوری تاریخ ہے یہ اس سے وابستہ ہے. ایک اہم غلامی جو تھی, یعنی غلامی سے ایک اہم کردار تھا مدارس کا, غلامی اس سے میں آزادی حاصل کرنے میں مدارس اسلامیہ کا ایک اہم کردار رہا ہے, اس میں کوئی شک کی بات جی نہیں ہے. علماء صادق پور کا آپ کردار دیکھ لیں. جی جواہر لال نہرو جو ہندوستان کے پنڈت جواہر لال نہرو جو پہلے وزیر اعظم ہیں, وہ مولانا عبدالقدیر صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب گئے جی ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد, تو انہوں نے برجستہ یہ بات کہی جس کو علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر ہندوستان کی آزادی کے سارے کردار کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور علماء صادق پور کے کردار کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کا کردار بھاری پڑ جائے گا. یہ علماء صادق پور جماعت اہل حدیث کا سے وابستگی رکھنے والے علماء تھے. جی تو علماء صادق پور کے اثرات کلکتہ, بنگال, راج محل اور دوسرے علاقوں تک, ایسے ہی حیدرآباد کے نوابوں کا جو کردار رہا ہے, نواب ٹونگ کا جو کردار رہا ہے, جی اور اس کے پہلے بلکہ ایک واقعہ میں ابھی والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطاب سن رہا تھا. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے بھی یہ کردار علماء نے اور مسلمانوں نے ادا کیا ہے. جنگ آزادی کی تاریخ تو 1711 کے بعد شروع ہوتی ہے اگر دیکھا جائے, بلکہ باقاعدہ 1757 کے آس پاس شروع ہوتی ہے. 1498 عیسوی میں جی یعنی 903 ہجری, اس دور میں مالابار کے سواحل پر 4 بڑی کشتیاں لے کر کے, پانی کے جہاز لے کر کے, پرتگیزی جو جنگجو قوم تھی جی جس نے افریقہ میں اور مختلف علاقوں میں قتل و خوریزی کی تھی, یہ لوگ 4 کشتیوں میں مالابار کے سواحل پر کالی کٹ سے کچھ پہلے 20-25 کلومیٹر پہلے آ کر کے انہوں نے ڈیرا جما لیا جی اور موقع کی تلاش میں تھے. یہ لوگ کالی کٹ میں داخل ہوئے اور کالی کٹ پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. صورتحال مورخین لکھتے ہیں اس وقت یہ تھی کہ یہ راستہ چلتی خواتین کا کھڑے کھڑے راستوں پر کھڑے کھڑے زناکاری کر کے ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے, غنڈہ گردی کیا کی یہ صورتحال تھی. اس دور میں بھی مسلمانوں نے کالی کٹ میں جو مسلمان تھے انہوں نے ان کے خلاف عالم جہاد بلند کیا اور کالی کٹ سے ان لوگوں کو بھگانے میں کامیابی حاصل کی. تو یہ اور اس طرح کا بے شمار اگر ماضی میں آپ کردار دیکھیں تو مدارس اسلامیہ علماء اور مسلمانوں کا رہا ہے. جی فرانسیسی استعمار ہو, انگریزوں کا استعمار ہو, یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جی وہ ساری کی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں وہ مدارس اسلامیہ سے وابستہ ہوتی ہیں. 1707 میں جب پہلی بار 1600 عیسوی میں انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے 107 سال کے بعد جب پہلی بار یہاں پر لوگوں کو ستانا شروع کیا, پریشان کرنا شروع کیا, تو اس دور میں انہی علماء نے نکل کر کے ان کے خلاف عالم جہاد بلند کیا.
آپ دیکھیں 1700 کے بعد 1757 میں نواب سراج الدولہ کے ساتھ ان کا سامنا ہوا انگریزوں کا، انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی 1799 میں سلطان ٹیپو کے خلاف انگریز جب کھڑے ہوئے تو سلطان ٹیپو نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور 1825 سے باقاعدہ علماء اہل حدیث کا کردار شروع ہوا جس کو تحریک شہیدین کہا جاتا ہے۔ شاہ اسماعیل اور سید احمد، ان دونوں بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف پورے طور پر اپنی طاقت لگا دی۔ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ملے، بہادر شاہ ظفر کے ساتھ وہ واقعات آپ کو معلوم ہوگا پیش آئے کہ ان کے بچوں کا سر قلم کر کے باقاعدہ بردن میں ریشمی رومال سے ڈھک کر کے لا کر کے ان کو ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا۔ تو اس کے پیچھے بہادر شاہ ظفر کی تحریک کے پیچھے بھی تحریک شہیدین کا گہرا کردار رہا، اور تحریک شہیدین کا کردار یقیناً مدارس اسلامیہ اور علماء کی زندگی سے گہرائی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو مدارس اسلامیہ کا کردار بہت بنیادی ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ قصوری خاندان جو کہ بعد میں پاکستان میں منتقل ہو گئے، قصوری خاندان میں محمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ چمڑے کے تاجر تھے، وہ 1,00,000 روپے ماہانہ اس دور میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے دیا کرتے تھے۔ اس دور میں 1,00,000 روپے جو آج کے دور میں کئی کروڑ روپے کی مالیت بنے گی۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں 1918 میں تنہا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ معروف اہل حدیث عالم دین ہیں، انہوں نے 40 لاکھ روپے، تقریباً 40 لاکھ روپے 5 سال کی مدت میں اپنے خرچ سے بچا کر کے جنگ آزادی میں صرف کیے، اور انہی کا ایک کارندہ تھا، ایک قاصد تھا جس کے بارے میں معروف ہے کہ اس کو پیسے دے کر کے مسلمانوں کے ایک گروہ کے لیے روانہ کیا گیا، اور یہ بات انگریزوں کے مخبروں کو پتہ چل گئی کہ فلاں قاصد ہے جس کا ایسا حلیہ ہے، ایسا کپڑا پہنے ہے۔ وہ نکلا اپنے گھوڑے کے ذریعے، اور لوگوں نے، اس کے کارندوں نے بتایا کہ انگریزوں نے چوکیاں لگا دی ہیں، آپ کی تلاشی لی جائے گی۔ تو اس نے ایک درخت کے نیچے بڑے سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنی سواری باندھی، اپنے پیر میں جو جوتا پہنا تھا اس کے تلوے میں ایک خنجر چھپا رکھا تھا، وہ نکال کر کے اپنی ایک آنکھ نکال کر کے پھینک دی تاکہ اپنی شناخت تبدیل کر لے۔ یہ اسی دور کی بات ہے، 1918 کے آس پاس کی، جو علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ تو یہ سب کے سب مدارس اسلامیہ کے فارغین تھے۔ تو تحریک آزادی میں علماء اہل حدیث کا یا مدارس اسلامیہ کے فارغین کا یا خود مدارس اسلامیہ کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، جس کردار کے بارے میں مورخین نے کھل کر کے لکھا ہے۔ W ہنٹر نے انڈین مسلمز میں لکھا، تارا چند نے لکھا کہ 5 لاکھ علماء اہل حدیث قتل کیے گئے پوری جنگ آزادی میں۔ تو یہ سارے کے سارے حقائق ہیں جو مدارس اسلامیہ سے وابستہ ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے تو 1860 سے لے کر کے 1871 تک جو مقدمات انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف چلائے، وہ مقدمات علماء کرام ہی کے خلاف اصلاً تھے۔ وہ علماء جو ان کے خلاف علم جہاد بلند کر رہے تھے، ان کے خلاف پہلا مقدمہ 1860 میں، پھر 1865 میں، پھر 1870 میں تیسرا مقدمہ، پھر 1870 ہی میں چوتھا مقدمہ، جس کے بعد انگریزوں نے اپنی ساری کی ساری تحریکوں اور ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کو علماء اہل حدیث کی جانب گھما دیا۔ 1857 میں تقریباً 36 کوششیں کی انگریزوں نے جو علماء اہل حدیث کے خلاف تھیں۔ 1857 میں 1871 میں جو مقدمہ چلا، جو سب سے بڑا جنگ آزادی کا مقدمہ تھا، اس مقدمے کو بڑا وہابی مقدمہ کہا جاتا ہے۔ یہ علماء کے خلاف چلایا گیا۔ تو یہ علماء کا کردار ہندوستان کی آزادی میں اور علماء ہی کے اشراف میں اگر دیکھا جائے تو مدارس اسلامیہ کا کردار ہے، اور یہ حقائق آج بھی موجود ہیں، ان کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ جی، آج عصر حاضر میں کیا کردار ہے مدارس کا؟ میں یہ بات یعنی اس پر بار بار شاید آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ بعض لوگوں نے جو مدارس کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی، اتنی زیادہ مدارس بنانے کی ضرورت کیا ہے،
مسلمانوں نے کتنے انجینئرنگ کالج بنائے، کیا بنایا، میڈیکل کالج کیوں نہیں بناتے، اس قسم کے جو اعتراضات آتے ہیں، تو اگر اس کی وضاحت ہو جائے کہ فی الحال یعنی فی الوقت عصر حاضر میں کیا یعنی خدمات ہیں مدارس کے، تو شاید اس قسم کے لوگوں کو کچھ بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، مدارس اسلامیہ کا قیام یہ مسلمانوں کی دینی ضرورت کے لیے ہر دور میں ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اگر مسلم خاندانوں کا جائزہ لیں گے جی، تو ہم نے تو بے شمار واقعات دیکھے ہیں کہ ماں باپ اور سرپرست حضرات اپنے ایک بچے کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ایک بچے کو انگلش میڈیم کی تعلیم دیتے ہیں، انجینئر ڈاکٹر بناتے ہیں، جی، لیکن جب وہی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عصری علوم حاصل کرنے والا بچہ ان کے ساتھ کیا وتیرہ اختیار کرتا ہے، جی، اور مدارس اسلامیہ کا فارغ ان کے ساتھ ساری تنگ دستی کے باوجود کس انداز سے پیش آتا ہے۔ تو ایک رجحان جن لوگوں کے اوپر اس انداز کے مصائب آئے ہیں، ان کا رجحان تو یقیناً ہے کہ بچوں کو اسلامی تربیت اور مدارس اسلامیہ کی تعلیم دی جانی چاہیے، کیونکہ وہاں پر بچہ فراغت کے بعد چاہے دنیا کما سکے نہ کما سکے، لیکن کم از کم ماں باپ کے مقام کو سمجھ جاتا ہے، بڑوں کے احترام کو سمجھ جاتا ہے۔ مدارس کے فارغین میں کبھی یہ عنصر نہیں ہوتا کہ ہم کو ملک کے خلاف بغاوت کرنی ہے، ماں باپ کے خلاف سرکشی کرنی ہے۔ تو مدارس اسلامیہ کا یہ ایک بنیادی کردار ہے۔ موجودہ دور میں کئی عناصر ابھر کر کے بر صغیر میں اور بالخصوص ہندوستان میں آئے ہیں۔ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جو لوگ سعودی جامعات سے یا عرب دنیا کے جامعات سے یا خود ہندوستان کے جامعات سے فارغ ہو کر کے میدان عمل میں آتے ہیں، ان کے یہاں ایک رجحان یہ پیدا ہوا ہے جو رجحان درست نہیں ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کر سکتے۔ وہ رجحان یہ ہے کہ ہر فارغ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں ایک مدرسہ کھول کر کے بیٹھنا چاہتا ہے، چاہے اس علاقے میں مدرسے کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جن مدارس کو ان سارے کے سارے لوگوں کو مل کر کے مضبوط کرنا چاہیے تھا، ان کی صلاحیتیں تقسیم ہو گئیں، اور چھوٹے چھوٹے مدارس کھلنے کے نتیجے میں صلاحیتیں پیدا کرنے والے اساتذہ بھی کم ہو گئے، اور طلبہ بھی ایسے باقی نہیں رہے جو فارغ ہونے کے بعد کوئی بنیادی کام کر سکیں۔ تو بنیادی طور سے جو مدارس تعلیم کے میدان میں مضبوط تجربہ رکھتے ہیں، ان کی تقویت کے لیے لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ ہر شخص اگر 2 اینٹ کی دکان کھول کر کے بیٹھے گا تو یہ صلاحیتیں کمزور پڑیں گی، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا ایک رجحان یہ پیدا ہوا ہے مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران کے یہاں بھی، وہ رجحان یہ پیدا ہوا ہے کہ دینی علوم سے یا شرعی علوم سے توجہ کم کر کے وہ لوگ بھی اس جانب مائل ہو رہے ہیں کہ ہم کو انجینئرنگ کالج کھولنا ہے، یونیورسٹی بنانی ہے، ہم کو میڈیکل کالج کھولنا ہے۔ تو مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران کے یہاں یہ جو رجحان پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے شرعی علوم در حقیقت کمزور پڑ گئے۔ اگر یہی مدارس کے ذمہ داران جو اس جانب مائل ہو چکے ہیں، یا ان کی ایکٹیویٹی علوم شریعت سے ہٹ کر کے علوم دنیاوی کی طرف چلی گئی ہے، اگر دیکھا جائے تو ان کے مدرسے کو جن لوگوں نے قائم کیا، جو اس کے بانی تھے، چاہے موجودہ ذمہ داران کے والد رہے ہوں یا دوسرا کوئی رہا ہو، ان لوگوں نے جو مدارس کی زمینیں خریدیں، جو مدارس قائم کیے، ان کے بنیادی مقاصد کیا تھے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا بنیادی مقصد علوم شریعت کا فروغ تھا۔ اگر آج کے دور میں مدارس کے ذمہ داران یا دوسری اور تیسری جنریشن مدارس کے بنیادی مقاصد سے ہٹ کر کے اور مدارس کے بانیوں کے اپنے جذبات کو کنارے کر کے وہ مدارس کو بھی عصری علوم کی طرف لے جائیں گے، تو ایسی صورت میں دین کے اوپر کاری ضرب ہے، اور اس چیز کا اندازہ ہم اب معاشرے کے اندر کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہے کہ مدارس کے اندر یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے جو تشویشناک ہے۔ ایسے ہی مدارس اسلامیہ جو انجینئرنگ کالجز کی طرف، میڈیکل کالجز کی طرف یا دنیاوی علوم کی طرف جا رہے ہیں، میں یہاں یہ سوال کرنا چاہوں گا، کیا ہندوستان میں اس طرح کے کالجز موجود نہیں ہیں جو ہم اپنی صلاحیتیں اس پر صرف کریں؟ یقیناً موجود ہیں۔
ہر علاقے میں سرکاری ادارے موجود ہیں، ہر علاقے میں پرائیویٹ کالجز موجود ہیں. جن طلبہ کا رجحان اس جانب جانے کا ہے وہ جائیں گے، وہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے مدارس کے ذمہ داران کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سمر کورسز کے ذریعے، ہفتہ واری دروس کے ذریعے، خطبات جمعہ کے ذریعے، یومیہ دروس کے ذریعے ان طلبہ کو جو مدارس اسلامیہ کا رخ نہیں کرتے ہیں ان کو دینی بنیادوں کی تربیت اتنی دے دیں کہ وہ دنیاوی اداروں میں بھی جا کر کے کم سے کم دین کی بنیادوں پر قائم رہیں، ان کا عقیدہ محفوظ رہے، ان کا منہج محفوظ رہے. یہ ایک بنیادی چیلنج ہے. مدارس اسلامیہ کے لوگ بھی اگر دنیاوی علوم کی طرف بھاگنے لگیں گے تو اس سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے. ایک رجحان مزید پیدا ہوا ہے جس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اشارے میں احتیاط کے ساتھ تھوڑا سا اشارہ کروں گا. وہ رجحان یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کو کمزور کرنے کے وہ چند رجحانات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں جن کے نتیجے میں مدارس اسلامیہ میں زیر تعلیم فقراء اور مساکین وہ طلبہ جن کے پاس تعلیمی خرچ اٹھانے کی سکت اور طاقت نہیں ہے، وہ ایک بار اپنے علاقے سے اپنے مدرسے کا سفر کرتے ہیں تو پورے سال وہ دوبارہ اپنے گھروں کا رخ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس ٹرین کا ٹکٹ لینے کا پیسہ نہیں ہے، وہ کھانے پینے کا بندوبست نہیں کر سکتے. اور میرے سامنے ایک طالب علم کی ایک مثال ہے، وہ مثال کئی سال پہلے کی ہے کہ وہ طالب علم سالانہ امتحان کے آخری پرچے یا آخری سے پہلے والے پرچے میں پریشان سا نظر آتا تھا. میں راؤنڈ پر تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے، تو اس نے کہا مولانا میری فیس تو معاف ہے لیکن کچھ ڈیوز رہ گئے ہیں جو ابتدائی لازمی فیسیں ہوتی تھیں وہ میں ادا نہیں کر سکا ہوں، جس کے نتیجے میں مجھ کو آخری پرچے میں بیٹھنے میں دشواری آ سکتی ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ کو مجھے بتانا چاہیے یا ذمہ داران تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ میرے ساتھ ایسی پریشانی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو ان آسانیوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس وجہ سے سختی کرنا مجبوری ہوتی ہے. تو اس بچے نے مجھ کو یہ بتایا کہ میں ٹائل لگانے کا کام جانتا ہوں اور میں سال میں ایک بار بھی گھر نہیں جاتا، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی جب چھٹیاں ہوتی ہیں 15 روز 20 روز کی یا مہینے 2 مہینے کی، تو میں ٹھیکہ لے لیتا ہوں ٹائل لگانے کا اور اس سے جو کماتا ہوں وہی میرے پورے سال کا خرچ ہے، بلکہ اس میں سے کچھ بچا کر کے میں گھر بھی بیچتا ہوں. تو ایسی ایک مثال ہمارے سامنے میں نے ذکر کی ہے، ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. تو ایک رجحان یہ پیدا ہوا ہے کہ مدارس اسلامیہ میں طلبہ کے خرچ پر زکوٰۃ نہیں لگائی جا سکتی، اور اس پر پورے شد و مد کے ساتھ سیمینار کیے جا رہے ہیں اور اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ آپ مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ نہ دیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ مدارس اسلامیہ کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ دیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مدارس اسلامیہ زکوٰۃ کے فنڈ کو اپنے ایسے مصارف میں خرچ کریں جن مصارف میں زکوٰۃ نہیں خرچ ہو سکتی. لیکن کیا اس سوال کا جواب کوئی دے پائے گا کہ مدارس اسلامیہ کا رخ کرنے والے وہ طلبہ جو غریب و نادار گھر کے ہوتے ہیں، اور ان طلبہ کی تعداد گئی گزری حالت میں 85% ہوتی ہے، صرف 15% ایسے بچے ہیں جو فیس دے کر کے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں. تو ان مدارس میں ان طلبہ کے کھانے پینے کا، ان کی تعلیم کا، ان کے رہن سہن کا جو انتظام کیا جاتا ہے، یقیناً وہ زکوٰۃ کی رقم سے پورا کیا جا سکتا ہے. اس میں جو فقہی مسائل ہیں اس پر بیٹھ کر کے تبادلہ خیال ہونا چاہیے، لیکن سرے سے مدارس کو کمزور کرنے کی یہ جو سازش ہے، جس کو میں سازش کہوں گا، یہ جو رجحان پیدا کیا جا رہا ہے، اس پر مدارس اسلامیہ کو بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کے رجحانات پیدا کر رہے ہیں ان سے باتیں کرنی چاہیے. اگر وہ اس سے رجوع کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے مدارس میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن چھوٹے مدارس ایسے ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں. اور میں نے خود دیکھا کہ بعض مدارس کے ذمہ داران کسی اہل خیر کے پاس آئے تو اس نے اپنے دروازے سے ان کو واپس کر دیا یہ کہہ کر کے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کی رقم مدارس اسلامیہ کے لیے نہیں ہے. ایک رجحان یہ ہے.
دوسرا رجحان یہ بھی پیدا ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے کچھ دعوی سینٹرز کھول رکھے ہیں اور ان سینٹرز کے لیے وہ زکوٰۃ دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، اور وہی سینٹرز مدارس اسلامیہ کے بارے میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ مدارس میں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹرز میں نہ طلبہ ہوتے ہیں جن کے کھانے پینے کا نظم کیا جا سکے کرنا پڑے، نہ وہاں ہاسٹل اور طلبہ کے اقامت اور ان کے رہن سہن کی گنجائش ہوتی ہے کہ ان کے لیے انتظامات کرنے پڑیں، تو وہاں پر زکوٰۃ کی رقم کو صرف کرنا کون سی بنیادوں پر جائز ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہاں جائز ہو سکتا ہے تو بدرجہ اولا مدارس اسلامیہ اس کے مستحق ہیں۔ لہٰذا یہ جو رجحانات پیدا ہوئے ہیں صرف بعض مفادات کے لیے یا بعض اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، ان رجحانات کے نتیجے میں بھی مدارس اسلامیہ کمزور ہو رہے ہیں۔ بالکل درست فرمایا، بلکہ اب تو میرے خیال سے معاملہ دعوت سینٹرز زکوٰۃ یعنی محدود نہیں ہے، اب تو جو ہے ٹی وی چینلز وغیرہ کے لیے بھی لوگ یعنی بالکل بعض علماء کا حوالہ دے کر زکوٰۃ اکٹھا کی جا رہی ہے، اور زکوٰۃ کے لیے غلط رجحانات جو پیدا کیے گئے ہیں اس میں کچھ چیزیں تو بہت زیادہ تشویشناک ہیں، اس پر بہرحال سنجیدہ غور کیا جانا چاہیے، اور میں اس سلسلے میں گزارش کروں گا اپنے بڑے علماء سے اور ہندوستان میں قائم جو جمعیتیں ہیں ان کے ذمہ داران سے کہ وہ اس پر باقاعدہ بیٹھ کر کے غور و تدبر کریں اور مدارس کے استحکام کے لیے، مدارس کی مضبوطی کے لیے افراد تیار کریں اور ایک پالیسی بنائیں، ورنہ یہ مدارس اگر کمزور پڑ گئے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 5-10 سال کے بعد مساجد میں امامت و خطابت کرنے والے اور مدارس میں تدریس کا فریضہ انجام دینے والے افراد نہیں ملیں گے، اور لوگ دھکے کھائیں گے، اور ایسے ہی کمزور لوگوں کو وہاں تدریس کے لیے یا امامت و خطابت کے لیے رکھ لیا جائے گا، جس کے نتیجے میں فضلوا و اضلوا والی پالیسی سامنے آئے گی کہ وہ غلط رہنمائی کریں گے، اور غلط رہنمائی کے نتیجے میں عوام میں جہالت اور غلط انداز کے رجحانات اور دینی اسلام کی مخالفت پر مبنی مناہج پیدا ہوں گے، جس کے نتیجے میں گمراہی پھیلے گی۔ لہذا مدارس کو مضبوط کر کے ہی ہم دین کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ویاکم۔ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں اسی زمرے میں بات آ جائے کہ ہم کیسے جو ہے مدارس کو زکوٰۃ دیں، یہ کون اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ وہ صرف مستحقین تک وہ زکوٰۃ پہنچاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اسی مصرف کو یا اسی پیسے کو وہ کسی تعمیری کام میں یا کسی اور معاملے میں صرف کرتے ہیں، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ۔ دیکھیے، اس سلسلے میں یہاں مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، بلکہ آپ کے اس سوال کے ضمن میں چند چیزیں مزید ذکر کروں گا کہ مدارس اسلامیہ کا جو ڈھانچہ ہے اور اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری بہت حساس ہے۔ صحیح۔ زکوٰۃ دینے والا اندھا اعتماد کر کے مدارس کے ذمہ داران کے ہاتھ پر زکوٰۃ کی رقم رکھتا ہے۔ اگر مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران اس کا استغلال کرتے ہیں، ناجائز استعمال کرتے ہیں، یا ایسی چیزوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں آتی، تو یقیناً ان کی پکڑ دنیا میں اگر نہیں ہوگی تو آخرت میں یقیناً ہونی ہے۔ تعمیر پر، مدرسے کی تعمیر پر پیسہ لگانا جائز ہے، جائز نہیں ہے، اس سلسلے میں تفاصیل ہیں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ تعمیر پر اتنا ہی فیصد یا اتنا ہی اوسط خرچ کیا جائے جتنے فیصد طلبہ زکوٰۃ کے مستحقین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا اس انداز کی چیزیں سامنے لائی جا سکتی ہیں، اور اگر امکان ہو تو تعمیر پر زکوٰۃ کی رقم نہ لگائی جائے، صرف طلبہ کے مصاریف پر، یا علماء جو تعلیم و تعلم کے کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دوسرے ذرائع آمدنی نہیں ہیں، ان کی تنخواہوں پر اور ان چیزوں کو خرچ کیا جانا چاہیے۔ تو ایک تو رجحان یہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ داران کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور یہ چیز یقیناً سامنے آ رہی ہے کہ بہت سارے مدارس میں استغلال موجود ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں غلط تصرف موجود ہے، وہ تصرف ختم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تصرف صرف مدارس میں نہیں ہے،
بہت سارے اسکول، بہت سارے دعوی سینٹرز اور بہت سارے دنیاوی علوم کے ادارے بھی ایسے ہندوستان میں کام کر رہے ہیں جس کے ذمہ داران وہاں زکوٰۃ کی رقم کو کسی نہ کسی بہانے سے صرف کرتے ہیں اور وہاں پر بھی مکمل استغلال کیا جاتا ہے، بلکہ مدارس اسلامیہ کا استغلال ان لوگوں کے بالمقابل بہت معمولی ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ مدارس کے ذمہ داران کو اس سلسلے میں غور و تدبر کرنا چاہیے اور اپنی مسئولیت کو سمجھنا چاہیے کہ آخرت میں ان کو جواب دینا ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ مدارس کے جو انتظامی امور کے مسائل ہیں ایسے ہی قانونی امور کے مسائل ہیں، ان کو مضبوط کیا جانا چاہیے۔ مدارس کے نظام میں ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے۔ دستور العمل ملکی آئین کے روشنی میں تیار کیا جانا چاہیے۔ ایسے ہی مقامی طور پر جو علاقائی یا صوبائی یا شہری نظام ہے حکومت کا، اس نظام کے تحت ساری کی ساری چیزیں انجام دی جانی چاہیے۔ تنخواہوں کے بارے میں خاص کر کے حکومت کے نظام کی پیروی کر کے اس میں اضافے کا انتظام اور ایسے ہی تنخواہیں اکاؤنٹ کے ذریعے سے پیش کرنے کا نظم، تنخواہوں میں جو بھی مدرس یا کام کرنے والے کے لیے مفید امکانات بن سکتے ہیں ان چیزوں کی رعایت، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت سی جگہوں پر صورتحال یہ ہے، خاص کر کے چھوٹے علاقوں میں، گاؤں دیہات کے علاقوں میں، کہ مسجد تعمیر کر لی، مدرسہ تعمیر کر لیا، لیکن وہ باقاعدہ مسجد مدرسے کے نام سے ٹرانسفر نہیں کی گئی، زمین رجسٹریشن نہیں کرایا گیا، مدرسہ کسی شخصی نام پر ہے، مسجد کسی شخصی نام پر ہے۔ یہ جو قانونی اقدامات ہیں رجسٹریشن کے یا کاغذات کو مضبوط کرنے کے یا نظام کے تحت اپنے دستور العمل کو ڈھالنے کے، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور موجودہ وقت میں جو ہم واقعات سنتے ہیں کہ مسجد گرا دی گئی یا مدرسے کے اوپر بلڈوزر چلا دیا گیا یا فلاں جگہ پر ایسی کارروائی ہوئی، ویسی کارروائی ہوئی، یقیناً یہ تکلیف کا باعث ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جہاں پر اس انداز کی کارروائیاں ہوتی ہیں وہاں کاغذات کی کارروائی کمزور ہوتی ہے۔ شخصی نام سے کوئی کام کیا جاتا ہے، شخصی نام سے کسی زمین کو خریدا جاتا ہے، جبکہ وہاں پر ملکی آئین کے تقاضے دوسرے ہیں، لہذا ان چیزوں کی جانب بھی توجہ دی جانی چاہیے اور ہمیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مضبوطی اور استحکام کے ساتھ مدارس کے قیام اور دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے تاکہ اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اور اگر پھر بھی متعصب عناصر اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو ہم قانون کی بات کر کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے عدالتوں کے ذریعے ان کے خلاف کارروائی کر سکیں اور اپنے آپ کو تحفظ فراہم کر سکیں، اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ اس کے امکانات اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ عصر حاضر میں اگر کوئی مسلمان یعنی امت کے لیے خدمت دینا چاہتا ہے، کوئی اہم عمل کرنا چاہتا ہے امت کے لیے، اس کے سامنے دو آپشن ہیں، دو اختیارات ہیں، یا مدرسہ قائم کرے فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، یعنی دعوت تبلیغ کے لیے طلباء ادھر سے فارغ ہوں، یا امت اسلامیہ ہی کے لیے کوئی دنیاوی علوم، عصری علوم کے لیے کوئی ادارہ کیا ہے قائم کرے۔ تو کیا نصیحت کریں گے؟ کیا آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا مناسب رہے گا اس کے لیے؟ دیکھیے، دنیاوی علوم بھی آج کے دور کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ضروری ہیں جی، اور دینی علوم بھی اپنے آپ کی بقا کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ جی، دینی علوم کا دائرہ بہت وسیع ہے، جی، دنیا کی کامیابی بھی اسی کے ضمن میں ہمیں حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی پر منحصر ہے۔ علماء جو ہیں، جی، علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ مدارس اسلامیہ کے قیام اور اس کے استحکام پر کام کریں۔ جی، جو دنیاوی علوم میں مہارت رکھتے ہیں وہ دنیاوی علوم کے سلسلے میں ادارے قائم کریں، لیکن مسلمانوں کے بیچ میں ان دونوں چیزوں کے کمبینیشن کو لے کر کے چلنا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جامعہ اسلامیہ سنابل اور ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کی 1980 میں بنیاد ڈالی تو ابتدائی دور ہی سے انہوں نے دینی علوم کو اولیت
اور ساتھ میں عصری علوم کے انتظامات کیے اور اس کے لیے اس کے ماہر اساتذہ کا انتظام کیا تاکہ طلبہ دونوں کی دونوں چیزوں کو لے کر کے چل سکیں. لیکن فوقیت اور اولیت دینی علوم کو حاصل رہی اور آج بھی وہی صورتحال ہے. فرق یہ ہے کہ ہم نے موجودہ دور کے چیلنجز کے لحاظ سے نصاب تعلیم کو اپڈیٹ کر کے CBSE کے ساتھ خاص کر دیا ہے, انگلش میڈیم کر دیا ہے, جس کی بنیاد پر طلبہ کے اندر دنیاوی علوم میں مزید استحکام پیدا ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آج کے دور میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی علوم میں کوئی فرق نہیں ہے, جبکہ علم نافع صرف دینی علوم ہے اور اسی کو حاصل کرنے کو واجب قرار دیا گیا ہے. دنیاوی علوم جو ہیں یہ ہمارے اوپر حاصل کرنا واجب نہیں ہے, یہ دنیاوی ضرورت ہے. انسان ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا تو دنیا کمائے گا, اور وہ دنیا کمائے گا تو اس کے ذریعے سے دینی مشن کو تعاون دے کر کے آگے بڑھائے گا. لہٰذا یہ دونوں کی دونوں چیزیں ساتھ میں لے کر کے تو چلنا ہے. لیکن یہ فرق ہم کو سمجھنا ہوگا کہ دینی علوم جو ہیں یہ بنیادی طور سے ہمارے اوپر واجب کیے گئے ہیں, یہی علم نافع ہے اور یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بنیادی ذریعہ ہے اور یہی کام آنے والا ہے. لہٰذا دنیاوی علوم پر کام کرنے والے اس کے ماہرین کام کریں, لیکن ساتھ میں اسلامیات کی اتنی بنیادیں وہ اپنے عصری علوم کے ادارے میں پڑھا دیا کریں جن کی بنیاد پر وہاں پڑھنے والے بچے اور بچیاں کم سے کم اپنے عقیدے کو سمجھ سکیں, توحید کو سمجھ سکیں, اللہ رب العالمین کے حقوق کو سمجھ سکیں, اتباع رسول اور عظمت صحابہ کو سمجھ سکیں. یعنی اسلام کی بنیادیں ان کو کم از کم ہر سال اتنی دے دی جائیں کہ جس کی بنیاد پر ان کو جنازے کی نماز پڑھنی آ جائے, نماز کے احکامات مل جائیں, توحید کی بنیادیں سمجھ جائیں. اور ایسے ہی مدارس اسلامیہ میں جزوی طور پر دنیاوی علوم اتنے پڑھا دیے جائیں کہ وہ نکلنے کے بعد دوسری قوموں سے جب سامنا کریں تو ان کے پاس دنیاوی لحاظ سے اتنی صلاحیت ہو کہ وہ دین کی تربیت اور دین کی ترویج کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر کے کھڑے ہو سکیں. یہ بنیاد ہے. جی جزاک اللہ خیر. نصاب میں اصلاح کرنا یا نصابوں کو بدلنا, دوبارہ جو ہے اس پر نظر ڈالنا, یہ کتنا ضروری ہے ایک مدرسے کے لیے؟ دیکھیے, میں تو یہ کہوں گا کہ مدارس اسلامیہ کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے اور مضبوط کرنے اور اس کو استحکام فراہم کرنے کے لیے 3-4 بنیادی چیزیں بہت اہم ہیں. ایک بنیادی چیز ہے نصاب تعلیم, جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا. نصاب تعلیم کے سلسلے میں ہر مدرسے کے پاس ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو مسلسل نصاب تعلیم کا, نصاب تعلیم کو پڑھانے اور طریقے تدریس کا اور طلباء کے اوپر اس کے اثرات کا, اساتذہ کے القاء کے طریقے کا جائزہ لیتی رہے پورے سال. اور اس جائزے پر جو ذمہ دار ہے اس کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی جائے سال کے اخیر میں ہر مادے کی, اور اس پر غور و تدبر کر کے اس کی کمیوں کو دور کیا جائے اور اس کی خوبیوں کو مزید استحکام فراہم کیا جائے. یہ ایک بنیاد ہے. یعنی نصاب تعلیم کو اپڈیٹ کیا جانا چاہیے, چاہے وہ شرعی علوم کا نصاب ہو یا عصری علوم کا نصاب ہو. عصری علوم کے نصاب میں اپڈیٹ اس کو کرنا یہ اس لیے بہت آسان ہے کیونکہ جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں وہ نصاب کو ہر سال اپڈیٹ کرتی رہتی ہیں. لیکن جن مدارس میں دینی علوم کی کتابوں کو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا, وہی پرانا طریقے تدریس ہے, پرانا طرز ہے, اسی پر پڑھایا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں کبھی کبھار کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہذا نصاب تعلیم کے لیے ایک بنیادی ٹیم ہونی چاہیے ماہرین کی, جو اس پر باقاعدہ مطالعہ کرتی رہے, دراسہ کرتی رہے, اور اس ٹیم کے اوپر جو رپورٹ بنتی ہے اس ٹیم کے ذریعے سے اس کے مطابق اس میں تبدیلی کی جاتی رہے. تو ایک تو معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے. دوسرا, معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے نصاب تعلیم کے بعد بنیادی طور سے اساتذہ کا انتخاب. جو مادہ جس مدرس کو دیا جاتا ہے وہ مدرس اس مادے کا حق ادا کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا, اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. لہذا مدرس کا انتخاب بہت بنیادی طور سے بہت مضبوط ہونا چاہیے.
اس کے لیے بہتر سے بہتر ماہرین کو بلا کر کے انٹرویو کیا جائے اور اس کے بعد ہی مدرس کو رکھا جائے. کہ ظاہر سی بات ہے یعنی مدرس ہر فن کا ماہر بھی نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. کوئی ہو سکتا ہے فقہ میں ماہر ہے, کوئی حدیث میں جو ماہر جس میں ماہر ہے اس کو وہی مادہ دیا جی جائے. جی. یہ بدقسمتی سے میں اس بات کا تذکرہ یہاں کر دوں کہ ہندوستان میں اس وقت مدرسین کا فقدان ہے. اچھا. اور بہت تیزی کے ساتھ یہ کمزوری واقع ہو رہی ہے. مدارس اسلامیہ کے فارغین جو فارغ ہو کر کے کثرت کے ساتھ میدان عمل میں آ رہے ہیں, یہ لمحہ فکریہ ہے مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران کے لیے کہ وہ ان کی تربیت اور تعلیم پر اتنی توجہ شاید نہیں دے پا رہے ہیں کہ وہ فراغت کے بعد اتنی مہارت حاصل کر سکیں کہ وہ اپنے میدان کو سنبھال سکیں. درخواستیں آتی ہیں, دسیوں اور سوئیوں لوگ بیٹھتے ہیں, لیکن کام کا مدرس یا کام کی مدرسہ کوئی نہیں مل پاتا ہے. تو تدریس کے میدان میں علماء کا انتخاب یا مدرس کا انتخاب یہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ تعلیمی معیار کو بنیادی طور سے بلند کرنے کی ایک اہم کڑی ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے طلباء کا ڈھانچہ. طلباء کا امتحان داخلہ مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ہم ایسے طلباء کا انتخاب کر سکیں جو مضبوطی کے ساتھ اس نصاب تعلیم کو لے کر کے چلیں اور ان کے ذریعے سے ایک مضبوط نظام تیار ہو سکے. کمزور طلباء اگر آتے ہیں تو ان کو تعلیم سے مکمل محروم تو نہ کیا جائے, لیکن ان کے لیے تمہیدیہ کی شکل میں یا ثنا تربیہ کی شکل میں ایک الگ سے کلاس قائم کر کے ان کو ابتداءً متوسطہ میں یا ثانویہ میں داخل ہونے سے پہلے 1 سال کی ٹریننگ دے دی جائے تاکہ وہ بھی مضبوط ہو سکیں. تو طلباء کے استحکام کے لیے امتحان داخلہ کا نظام مضبوط ہونا, ایسے ہی جو امتحانات کتابوں کے ہوتے ہیں اس امتحان کا مضبوط ہونا بھی بہت ضروری ہے. ششماہی امتحان ہو یا سالانہ امتحان ہو, اس کے پرچے سوالات جو تیار ہوتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے ایک ٹیم ہونی چاہیے تاکہ مدارس اسلامیہ میں زیر تعلیم طلباء صرف ظن غالب کی بنیاد پر تیاری نہ کریں بلکہ کتاب کا حق ادا کر سکیں اور وہ مکمل طریقے سے امتحان کی تیاری کریں. تو امتحان کا نظام بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اکثر مدارس میں یا اکثر تعلیمی اداروں میں 33% پاس ہونے کے لیے کافی ہوتے ہیں. 33% پر بچے کو پاس مانا جاتا ہے, کامیاب مانا جاتا ہے. لیکن ہم نے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ اسلامیہ سنابل اور اس کے تمام تعلیمی اداروں میں 50% شرط رکھی ہے کہ 50% سے کم نمبرات پر طالب علم کو کامیاب نہیں مانا جائے گا. یہ بھی تعلیمی معیار کو استحکام فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ایسے ہی وہ طالب علم جو متوسطہ سے ثانویہ میں منتقل ہوتا ہے, یعنی مرحلہ تبدیل کرتا ہے, اس طالب علم کے لیے 65% نمبرات لانے ضروری ہیں. اس کے بغیر اس کو مرحلے کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو میں اس بات کو مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران کے سامنے یقین رکھنا چاہوں گا کہ انٹرنل ایگزامینیشن جو ہے, جو ہمارا داخلی نظام ہے امتحانات کا, اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جانا چاہیے. اسی طرح سے تعلیمی معیار کو استحکام فراہم کرنے اور بلند کرنے کے لیے ایک بنیادی چیز ہوتی ہے اساتذہ, طلباء اور ذمہ داران کے درمیان میل جول. یہ سب ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں, ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھیں, پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کا تعاون کر کے وتعاونوا علی البر والتقوی کے تحت شرعی علوم کو آگے بڑھانے کا بندوبست کریں. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. اللہ توفیق دے. ایک آخری بات جس کی وضاحت درکار ہے, مدارس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا سمجھ میں آ رہا ہے, اور عام مسلمان کو کیا پیغام دیں گے مدارس کے تعلق سے؟ یہ ایک بہت حساس سوال ہے آپ کا کہ مدارس اسلامیہ کا مستقبل کیا ہے. اس سلسلے میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے مدارس کے نظماء یا بہت سے علماء یا بہت سے مسلمانوں کی قیادت کرنے والے بہت سے افراد اس چیز کو لے کر کے
تشویش میں ہیں کہ آگے چل کے مدارس اسلامیہ کا کیا ہوگا. جی میرا اپنا کہنا یہ ہے یا میرا پیغام یہ ہے یا میری گزارش اور اپیل یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کے نظام تعلیم کو یا نصاب تعلیم کو یا دستور العمل کو اگر ہم ملکی آئین کے لحاظ سے ڈھال کر کے چلتے ہیں اور اس میں استحکام حاصل کرنے کے لیے نظام کے تحت اپنے مدارس کو ڈھالتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ آرام کے ساتھ حل ہو سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آگے چل کے یہ پریشانی پیدا ہو سکتی ہے کہ باقاعدہ مدارس اسلامیہ میں شرعی علوم کا جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس پر کچھ سوالات اٹھنے لگیں, کچھ مسائل کھڑے کیے جانے لگیں. لیکن اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ اگر ہم حکومت سے بات چیت کر کے, ڈائلاگ کر کے یا وزارت تعلیم سے گفتگو کر کے ان چیزوں کا حل تلاش کریں اور اپنے نصاب کو, جو شرعی علوم کا نصاب ہے, اس کو باقاعدہ طلباء کو تربیت دے کر کے پڑھایا جائے. ساتھ میں حکومت کے نظام تعلیم کو لے کر کے ہم اس کو بھی چلیں اور اس کو بھی مضبوطی کے ساتھ طلباء کو پیش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشویش ہماری ختم ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی نازک مرحلہ آتا ہے تو ایسی صورت میں لوگ بیٹھ کر کے اس پر غور و تدبر کریں, اس کا حل تلاش کریں. حل کے امکانات ہر مشکل کے بعد موجود ہوتے ہیں, لہٰذا ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ موجودہ ڈھانچے کو ملکی آئین کے تناظر میں مضبوطی اور استحکام فراہم کرنے پر غور و تدبر کرنا چاہیے. مدارس کے رجسٹریشن, کاغذات, مالیات کے نظام, آڈٹ رپورٹ اور ان ساری کی ساری چیزوں کو بہرحال صاف و شفاف ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں شفاف ہیں تو انشاءاللہ مشکلات نہیں آئیں گی. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. مختصر انداز میں ایک اہم پیغام مسلمانوں کو مدارس کے تعلق سے بڑے ہی اختصار کے ساتھ, یعنی بہت اختصار کے ساتھ اگر مسلمانوں کے لیے ایک پیغام دیا جانا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ مدارس اسلامیہ امت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں. ان مدارس کو میں اللہ کا واسطہ دے کر کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں, چاہے وہ علماء ہوں جو دنیا داری میں یا دنیا کی چمک دمک میں یا پروفیشنل طریقے سے پیسہ کمانے میں پڑھنے کے بعد مدارس اسلامیہ کی ساکھ کو کمزور کر رہے ہیں. میں ان سے بھی اپیل کروں گا جو ہمارے نئی نسل کے نوجوان ہیں یا ماڈرن ذہن رکھنے والے افراد ہیں, جو لیڈر طبقہ ہے, مسلمانوں کا بڑا طبقہ ہے, جو مدارس اسلامیہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ان کو بھی میں سامنے رکھ کر کے یہ اپیل کروں گا کہ ان مدارس کو اگر آپ نے کمزور ہونے دیا تو اس بات کو سمجھ لیں کہ باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے بیٹا آگے نہیں بڑھ سکے گا. کسی کا نکاح پڑھانے کے لیے کوئی قاضی آپ کو تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل سکے گا. مدارس اسلامیہ ساری مجبوریوں, ساری کمزوریوں کے باوجود اللہ کے دین کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں جو کردار ادا کرتے رہے ہیں وہ کردار معمولی نہیں ہے. اور ہندوستان کی آزادی کے بارے میں ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں, سیاسی میدان میں بھی اور تعلیمی میدان میں بھی. ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو 10 سال سے زیادہ عرصہ وہ قید و بند کی زندگی میں رہے. انگریزوں نے ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رکھا, ان کی کتابوں کو کئی بار نظر آتش کر دیا گیا, جلا دیا گیا. اگر مولانا آزاد کی زندگی دیکھیں تو وہ بھی ایک عالم دین تھے, انہی مدارس کے پروردہ تھے. علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے انہوں نے سیاست اور دینداری سیکھی تھی. اگر آپ مدارس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہندوستان میں بحیثیت وزیر تعلیم کے آزادی کے بعد سب سے زیادہ بڑا کارنامہ انجام دینے والے ایک عالم دین جن کو ہم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں, آج IIT سے لے کر کے نیٹ اور ایسے ہی UGC یونیورسٹی کا جو نظام ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مولانا آزاد کی دین ہے. مولانا آزاد نے ان چیزوں کو قائم کیا
جس کے نتیجے میں ہندوستان تعلیم کے میدان میں آج دنیا کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملانے پر قادر ہو سکا ہے. یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک عالم دین تھے اور اسی مدرسے کے پروڈکٹ تھے. انہی علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے انہوں نے دنیا میں جینا سیکھا تھا. ان کی اگر آپ قدر نہیں کریں گے تو آپ کس کو نظر انداز کریں گے. لہذا میں گزارش کروں گا علماء سے بھی، عوام سے بھی، نوجوانوں سے بھی، دنیا دار طبقے سے بھی اور دیندار طبقے سے بھی کہ علماء اور مدارس اسلامیہ اور مساجد کی کردار کو کمزور نہ ہونے دیں. اگر یہ کمزور پڑ گئے تو ایسی صورت میں آپ کسی بھی صورت میں اٹھ نہیں پائیں گے. اللہ رب العالمین ہم کو ان کی اہمیت اور ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری نشست میں شرکت کیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں کیا ہے برکت دے. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، بالخصوص امارات عربیہ متحدہ اور دبئی کی سرزمین پر آپ کے والد گرامی حفظہ اللہ شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کا، کہ ان کے اس کاوشوں کے نتیجے میں ہم اس قابل ہو سکے ہیں کہ یہاں بیٹھیں اور یہ درس ہیں کہ آپ نے یہ موقع مجھ کو دوسری بار دیا. اللہ رب العالمین آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان چیزوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ویاکم، بارک اللہ فیکم. ناظرین، آتے ہیں اختتام پر. شیخ کی باتیں ہم سبوں نے اچھے سے سنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی الہ العالمین ہم سبوں کو ان کی باتوں پر غور و فکر کے ساتھ عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں کیا ہے عملی طور پر لانے کی کیا ہے توفیق دے. یہ رہی آج کی نشست ہماری بصیرت کی. آپ کا میزبان عبدالحمید ظفر اجازت چاہتا ہے اور جلد ہی انشاءاللہ کسی نئے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں کیا حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں.